اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم رہنما صرف اپنے وقت کے حالات سے نہیں بلکہ تاریخ سے گہرے سبق سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ماضی کے تجربات میں دیکھتے ہیں کہ مستقبل کیسے بنانا ہے، خاص طور پر جب وہ معاشروں کی ریاستوں کی بنیادیں رکھ رہے ہوں۔ اور جب ہم برِ صغیر کی تاریخ دیکھتے ہیں، ایک نئی ریاست کا آئینی سفر، تو محمد علی جناح کا نام ذہن میں آتا ہے۔ قانون دان تھے، آئینی جدوجہد کے ماہر تھے۔ بالکل، اور ان کی ساری فکر کا محور تھا ایک منظم قانونی ریاست کا قیام۔ لیکن یہ بات تھوڑی حیران کرتی ہے کہ جناح صاحب جیسے رہنما جن کی تربیت مغربی قانون میں ہوئی، وہ اپنی سیاسی سوچ کے لیے ایک اہم حوالہ 7ویں صدی کے عرب میں تلاش کرتے ہیں۔ جی، آپ کا اشارہ یقیناً میثاق مدینہ کی طرف ہے۔ جی، مدینہ کا معاہدہ۔ ہاں، وہی۔ اور بظاہر جناح صاحب کے لیے یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں تھی، بلکہ اس میں انہیں آج کی ریاست کے لیے بھی کچھ اہم سبق نظر آئے۔ جی ہاں، وہی میثاق مدینہ جسے کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا پہلا باقاعدہ تحریری آئین تھا۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 عیسوی میں ہجرت کے فوراً بعد بنایا تھا۔ بالکل، مکہ سے مدینہ آنے کے بعد مقصد یہ تھا کہ مدینہ شہر کے جو مختلف لوگ تھے ان سب کو ایک نظام میں لایا جائے۔ اس وقت وہاں کون کون تھے؟ مطلب کافی مختلف قسم کے لوگ ہوں گے۔ جی، بہت متنوع آبادی تھی۔ ایک تو مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین تھے، پھر مدینہ کے مقامی لوگ انصار جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہاں کئی یہودی قبائل بھی پہلے سے رہ رہے تھے۔ تو ان سب کو اکٹھا کرنا، جہاں امن بھی ہو، سب کے حقوق بھی طے ہوں، ذمہ داریاں بھی واضح ہوں، یہ مقصد تھا اس معاہدے کا۔ یہی بنیادی مقصد تھا، اور جیسا کہ آپ نے جناح صاحب کا ذکر کیا، ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کے لیے اس معاہدے کی اہمیت شاید اس بات میں تھی کہ یہ دکھاتا تھا کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پورا نظام ہے۔ اور مختلف کمیونٹیز کے درمیان تعلقات قائم کرنے کی بنیادیں دے سکتا ہے۔ صحیح، تو آج ہم اسی معاہدے پر بات کریں گے۔ اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے خاص اصول کیا تھے، اور یہ کیوں اتنا اہم سمجھا جاتا ہے، نہ صرف تاریخی طور پر بلکہ آج کے دور میں بھی۔ اور خاص طور پر جناح صاحب جیسی شخصیت کے لیے اس میں کیا کشش ہو سکتی تھی، اس پہلو پر بھی غور کریں گے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں اس وقت کے مدینہ سے۔ سن 622 عیسوی پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھی مکہ کی مشکلات جھیل کر ابھی ابھی یثرب پہنچے ہیں۔ کیسا تھا وہ شہر؟ یثرب، جو بعد میں مدینہ کہلایا، وہ بنیادی طور پر ایک زرعی علاقہ تھا، نخلستانوں والا، لیکن سماجی طور پر وہ بٹا ہوا شہر تھا۔ مطلب کوئی ایک اکائی نہیں تھا، مختلف قبائل تھے، گروہ تھے۔ کون سے قبائل؟ سب سے اہم تو عرب قبائل تھے، اوس اور خزرج، بڑے طاقتور قبیلے تھے، لیکن ان میں آپس میں نسلوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اچھا، تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہوں گی؟ جی، بہت شدید۔ ان کی لڑائیوں کی وجہ سے شہر میں امن نہیں تھا، ہر وقت ایک کشیدگی کا عالم رہتا تھا۔ یعنی ایک طرح کا عدم استحکام۔ بالکل۔ پھر ان عرب قبائل کے علاوہ مکہ سے آنے والے مہاجرین تھے، مدینہ کے مقامی انصار تھے، اور جیسا میں نے پہلے کہا، 3 بڑے یہودی قبائل بھی وہاں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ تو یہ تو بہت ہی ملی جولی آبادی تھی، مختلف مذاہب، مختلف پس منظر اور قبائلی دشمنیاں بھی۔ اس ماحول میں اتحاد کیسے پیدا کیا جا سکتا تھا، خاص طور پر ایک نئے رہنما کے لیے؟ یقیناً بہت بڑا چیلنج تھا۔ اوس اور خزرج کی دشمنی اتنی گہری تھی کہ لگتا تھا شہر کسی بھی وقت خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ قبائلی عصبیت بہت تھی، ہر کوئی اپنے قبیلے کا سوچتا تھا۔ کوئی مرکزی نظام نہیں تھا؟ کوئی مرکزی اتھارٹی نہیں تھی جو جھگڑے نمٹا سکے یا سب کے لیے قانون بنا سکے۔ تو ایسے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک امید تھی۔ اور اسی ماحول میں جہاں اتنے مسائل تھے، ایک تحریری معاہدے کی ضرورت پیش آئی۔ جی ہاں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اگر معاشرے کو مستحکم کرنا ہے تو صرف زبانی باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ ایک باقاعدہ لکھا ہوا معاہدہ، ایک سوشل کانٹریکٹ چاہیے۔
سب کے لیے؟ جی، ایک ایسی دستاویز جو تمام اہم فریقین، مہاجرین، انصار اور وہ یہودی قبائل جو راضی ہوں، ان سب کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کرے، ان کے آپس کے تعلقات واضح کرے، یہی دستاویز میثاق مدینہ کہلائی۔ یہ صرف امن معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک ریاست کی بنیاد رکھنے جیسا تھا۔ یہ پس منظر سمجھنا واقعی بہت ضروری تھا۔ اب آتے ہیں اس معاہدے کے اندر کیا لکھا تھا؟ اس میں کون سے ایسے اصول تھے جنہوں نے اسے اتنا خاص بنا دیا؟ اس کے کئی اہم پہلو ہیں، لیکن کچھ بنیادی اصول ہیں جو بہت بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے انقلابی اصول تھا تنوع میں اتحاد۔ تنوع میں اتحاد مطلب یہ کہ معاہدے نے یہ نہیں کہا کہ سب اپنا مذہب یا اپنی شناخت چھوڑ دیں، بلکہ اس نے تسلیم کیا کہ مسلمان یعنی مہاجرین اور انصار اور معاہدے میں شامل یہودی قبائل یہ سب مل کر ایک امہ ہیں۔ امہ کا لفظ یہ تو عام طور پر مذہبی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں اس کا مطلب فرق تھا؟ بالکل، اس معاہدے میں امہ کا تصور زیادہ تر ایک سیاسی برادری یا پولیٹیکل کمیونٹی کا تھا، یعنی یہ سب گروہ اپنے مذہب سے قطع نظر مدینہ شہر کے شہری تھے، ایک سیاسی اکائی کے حصے تھے۔ اچھا، یہ تو بڑی بات تھی۔ پہلے تو شناخت قبیلے یا مذہب سے ہی ہوتی تھی۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ لیکن کیا اس سیاسی اتحاد کا مطلب یہ تھا کہ مثال کے طور پر یہودی قبائل کو اپنی مذہبی آزادی چھوڑنی پڑی؟ یہ سوال اہم ہے، خاص کر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے۔ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی اس معاہدے کی دوسری بڑی خوبی ہے۔ سیاسی اتحاد کے ساتھ ساتھ مذہبی آزادی کی پوری گارنٹی دی گئی۔ یعنی معاہدے میں صاف لکھا تھا کہ یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ ریاست مذہب کی بنیاد پر فرق نہیں کرے گی۔ ہر گروہ کو اپنے عقیدے، اپنی رسومات پر عمل کی پوری آزادی تھی۔ یہ تو واقعی بہت اہم نکتہ ہے، یعنی ایک ہی سیاسی چھتری تلے مختلف مذاہب کے لوگ اپنی اپنی شناخت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جناح صاحب جو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں مسلمانوں کے ساتھ اقلیتیں بھی ہوں، ان کے لیے یہ اصول خاص طور پر اہم رہا ہوگا؟ یقیناً اس کا امکان ہے۔ جناح صاحب ایک ایسا آئینی نظام چاہتے تھے جہاں مسلم اکثریت ہو، لیکن غیر مسلم شہریوں کو بھی برابر کے حقوق اور مکمل مذہبی آزادی ہو۔ میثاق مدینہ اس بات کی ایک تاریخی مثال تھی کہ اسلام کے شروع میں ہی اس اصول کو نہ صرف مانا گیا بلکہ ریاست کی سطح پر لاگو بھی کیا گیا۔ یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں تھی، یہ ایک عملی حقیقت تھی۔ تو پہلا اصول سیاسی اتحاد اور مذہبی آزادی، ساتھ ساتھ دوسرا اصول کیا تھا؟ دوسرا اہم اصول تھا حقوق اور فرائض کا توازن۔ معاہدے نے سب شامل گروہوں کو جان، مال اور عزت کے تحفظ کی ضمانت دی۔ سب کے لیے انصاف۔ جی، انصاف کے یکساں اصول، لیکن حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی تھیں، اور سب سے اہم ذمہ داری کی مدینہ شہر کا مشترکہ دفاع۔ مشترکہ دفاع یعنی اگر باہر سے کوئی حملہ ہو تو سب مل کے لڑیں گے، صرف مسلمان نہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ معاہدے میں واضح تھا کہ حملے کی صورت میں سب مل کر دفاع کریں گے اور جنگ کے خرچے میں بھی سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے۔ یہ اصول اجتماعی سلامتی یعنی کلیکٹیو سیکیورٹی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس سے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہوگا کہ مدینہ سب کا مشترکہ گھر ہے۔ جی، اور اس کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ تو جدید قومی ریاستوں کے تصور سے ملتا جلتا ہے، جہاں شہری حقوق لیتے ہیں تو ملک کے دفاع کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس پر عمل کرنا آسان رہا ہوگا؟ کیا وہ قبائل جن کی آپس میں دشمنیاں تھیں، وہ واقعی ایک دوسرے کے لیے لڑنے کو تیار تھے؟ یہ یقیناً ایک چیلنج تو رہا ہوگا۔ پرانی دشمنیاں، پرانا عدم اعتماد وہ ایک دن میں تو ختم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن معاہدے نے کم سے کم ایک فریم ورک دے دیا، ایک قانونی بنیاد فراہم کر دی، ایک مشترکہ مقصد سامنے رکھ دیا، شہر کا دفاع، جو سب کے فائدے میں تھا۔ اور جناح صاحب کے حوالے سے سوچیں تو ایک نئی ریاست کے شہریوں میں، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو، یہ مشترکہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا، یہ تو بہت اہم ہدف رہا ہوگا۔ شاید یہ اصول بھی ان کے لیے متعلقہ لگا ہو۔ بالکل ممکن ہے۔ تیسرا بنیادی اصول جس نے اس معاہدے کو ایک آئینی شکل دی، وہ تھا قانون کی بالادستی اور جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے ایک مرکزی اتھارٹی کا قیام۔
یعنی معاہدے میں طے ہوا کہ اگر شامل گروہوں میں کوئی بڑا جھگڑا یا اختلاف پیدا ہو جائے جس سے شہر کے امن کو خطرہ ہو تو اس کا آخری فیصلہ اللہ اور اس کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے۔ اچھا، اس نقطے پر شاید کچھ لوگ سوال کریں کہ کیا غیر مسلم گروہ اس بات پر راضی تھے کہ حتمی فیصلہ پیغمبر اسلام کریں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، لیکن اس وقت کے حالات دیکھنے ہوں گے۔ پہلے تو جھگڑوں کا فیصلہ طاقت سے ہوتا تھا یا قبائلی رواج سے، جس میں انصاف کی امید کم تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس وقت تک ایک غیر جانبدار، ایماندار اور صلح کرانے والے رہنما کے طور پر قائم ہو چکی تھی۔ اچھا، دراصل قبائلی عصبیت کو ختم کرنا تھا اور ایک غیر جانبدار اعلیٰ اتھارٹی قائم کرنا تھا جو انصاف کر سکے۔ یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ جیسی چیز تھی۔ صحیح۔ تو مقصد انصاف کو یقینی بنانا تھا، نہ کہ کوئی خاص نظریہ مسلط کرنا، اور قانون کے سامنے سب کو برابر لانا۔ یہ تو کسی بھی آئینی نظام کی بنیاد ہے۔ بالکل، اور یہ اصول یہ بھی یقینی بناتا تھا کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں۔ چوتھا اصول جس کا ذکر دفاع کے سلسلے میں بھی ہوا وہ تھا اجتماعی سلامتی کا۔ یہ صرف باہر کے حملے تک نہیں تھا بلکہ شہر کے اندر امن و امان قائم رکھنے سے بھی متعلق تھا۔ کیسے؟ معاہدے میں شامل کوئی گروہ دوسرے فریق کے دشمنوں کی مدد نہیں کر سکتا تھا، نہ انہیں پناہ دے سکتا تھا۔ اچھا، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کر سکتے یا شہر کا امن خراب نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ جی۔ اور پانچواں اہم اصول تھا انصاف، نیکی اور باہمی تعاون پر زور۔ معاہدے میں کہا گیا کہ ظلم کی، زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اگر کوئی فرد جرم کرے گا تو سزا اسی کو ملے گی، اس کے پورے قبیلے یا گروہ کو نہیں۔ یعنی اجتماعی سزا نہیں ہوگی؟ نہیں، اجتماعی سزا کی نفی کی گئی، وعدوں کی پابندی لازمی قرار دی گئی، اور یہ کہ مظلوم کی مدد کرنا سب پر لازم ہے۔ یہ تو ایک مہذب معاشرے کی بنیادی قدریں ہیں، ذاتی ذمہ داری، انصاف۔ بالکل، تو یہ سارے اصول مل کر ایک ایسا آئینی اور سماجی ڈھانچہ بناتے ہیں جس نے یثرب کو، جو پہلے قبائلی جھگڑوں کا مرکز تھا، مدینہ کی ایک منظم ریاست میں بدل دیا۔ اور یہ سب اس حقیقت کے باوجود ہوا کہ وہ معاشرہ مذہبی اور نسلی طور پر بہت مختلف تھا۔ تو جب ہم ان تمام اصولوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں، سیاسی اتحاد کے ساتھ مذہبی آزادی، حقوق و فرائض کا توازن، قانون کی بالادستی، اجتماعی سلامتی اور انصاف و تعاون، تو یہ سمجھنا واقعی آسان ہو جاتا ہے کہ جناح صاحب جیسی آئین پسند شخصیت کے لیے یہ معاہدہ کیوں اہم ہو سکتا تھا۔ یہ صرف تاریخ نہیں تھی، یہ ریاست بنانے کے عملی اصول تھے۔ یقیناً یہ معاہدہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلام کے بالکل شروع میں ہی ایک کثیر المذہبی معاشرے کو چلانے کے لیے ایک قابل امر اور منصفانہ نظام بنایا گیا تھا۔ یہ ان خیالات کی نفی کرتا تھا جو شاید اس وقت ہوں کہ اسلامی ریاست تو لازماً ایک تھیوکریسی ہوگی جہاں غیر مسلموں کے حقوق کم ہوں گے۔ میثاق مدینہ ایک بالکل الگ تصویر دکھاتا تھا۔ اور شاید جناح صاحب اسی تصویر کو، اسی ماڈل کو برصغیر کے مسلمانوں اور دنیا کے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ اسلام کی بنیاد پر بننے والی ریاست جدید جمہوری اصولوں، اقلیتوں کے حقوق اور آئین کی بالادستی کے بالکل مطابق ہو سکتی ہے۔ جی، اور میثاق مدینہ اس دعوے کے لیے ایک مضبوط تاریخی دلیل فراہم کرتا تھا۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ شہریت کی بنیاد مشترکہ علاقہ، مشترکہ قوانین اور مشترکہ ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، چاہے لوگوں کے عقیدے الگ الگ ہوں۔ بالکل، سیاسی اتحاد کے لیے مذہبی ہم آہنگی شرط نہیں ہے۔ یہ ایک بہت اہم پیغام تھا، خاص طور پر 20ویں صدی میں جب قوم، ریاست، ان سب کی تعریف پر بڑی بحثیں چل رہی تھیں۔ تو آج ہم نے مدینے کے معاہدے کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا پہلا تحریری آئین ہے جس نے ایک بکھرے ہوئے معاشرے میں امن، انصاف، مذہبی آزادی اور مشترکہ دفاع کی بنیاد ڈالی۔ ہم نے اس کے بنیادی اصولوں کو سمجھا اور یہ بھی دیکھا کہ یہ اصول محمد علی جناح جیسی شخصیت کے لیے کیوں پرکشش ہو سکتے تھے جو ایک جدید آئینی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ اور اس معاہدے کی اہمیت صرف ماضی میں نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ مختلف عقائد اور پس منظر کے لوگ کیسے مشترکہ اصولوں اور باہمی احترام کی بنیاد پر ایک پرامن اور انصاف والا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ ریاست اور شہری کا تعلق
حقوق اور ذمہ داریوں کا توازن، قانون کی حکمرانی، یہ وہ تصورات ہیں جن پر یہ معاہدہ آج بھی روشنی ڈالتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم سوال دیتا ہے۔ ماضی کے یہ تجربات، جیسے 7ویں صدی کا یہ میثاق مدینہ، آج کی اس پیچیدہ دنیا میں جہاں ہمیں اب بھی مذہبی، نسلی، سیاسی تقسیم کا سامنا ہے، یہ تجربات ریاست چلانے، شہری حقوق کو یقینی بنانے اور مختلف کمیونٹیز میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کس حد تک رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کیا تاریخ کے یہ سبق ہمیں آج کے چیلنجز سے نمٹنے میں کوئی مدد دے سکتے ہیں؟ یہ سوال واقعی غور طلب ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ 20ویں صدی کے ایک اہم سیاسی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح اور 7ویں صدی کی ایک تاریخی دستاویز میثاق مدینہ کے درمیان کیا تعلق تھا، ایک گہرا تعلق۔ جی، یہ سننے میں تو واقعی ایک عجیب سا امتزاج لگتا ہے نا۔ ایک طرف لندن سے پڑھے ہوئے جدید ذہن رکھنے والے قانون دان، بالکل، اور دوسری طرف صدیوں پرانا عرب کا ایک معاہدہ۔ لیکن جیسا کہ ہم ابھی دیکھیں گے، یہ تعلق صرف اوپری یا سطحی نہیں تھا، گہرا تھا۔ جی ہاں، اور آج ہماری بات چیت کا مرکز بھی یہی ہے کہ جناح صاحب جو مغربی قانون اور آئینی روایات کو خوب سمجھتے تھے، انہوں نے کیسے اس قدیم اسلامی معاہدے میں اپنے دور کے مسائل کا حل دیکھا، خاص طور پر جو متحدہ ہندوستان کے پیچیدہ سیاسی اور آئینی مسائل تھے۔ بالکل، اور اصل میں یہ چیز یہ بھی دکھاتی ہے کہ سیاسی سوچ جو ہے وہ کیسے مختلف تہذیبی اور تاریخی چشموں سے پانی لیتی ہے۔ صحیح، تو آج ہماری یہ جو گفتگو ہے، یہ جناح اور معاہدہ مدینہ، آئینی ویژن کی بنیاد نامی ایک متن کے کچھ اہم اقتباسات پر مبنی ہوگی۔ ان ذرائع کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جناح صاحب نے میثاق مدینہ سے کون سے خاص سبق سیکھے، اور پھر یہ سبق بر صغیر میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے ان کی جو جدوجہد تھی، جی، اور پھر پاکستان کے لیے ان کا جو آئینی نظریہ بنا، اس میں کیسے مددگار ثابت ہوئے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، سب سے پہلا سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ آخر میثاق مدینہ میں ایسی کیا خاص بات تھی جس سے جناح صاحب جیسے آپ کہہ لیں مغربی تعلیم یافتہ اور ایک سیکولر ذہن رکھنے والے رہنما کو اپنی طرف کھینچا؟ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے۔ کیا یہ صرف ایک تاریخی حوالہ تھا ان کے لیے، یا اس کی کوئی گہری اہمیت تھی؟ نہیں، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک تاریخی حوالہ نہیں تھا۔ جناح صاحب کے لیے میثاق مدینہ اصل میں ایک عملی ثبوت تھا، ایک تاریخی ثبوت۔ اچھا، کہ اسلام اور جو جدید آئین سازی کے اصول ہیں، ان میں کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام انصاف، مساوات اور معاہدوں کی پاسداری جیسے جو آفاقی اصول ہیں، ان پر زور دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک تحریری آئین یا معاہدہ جو ہوتا ہے، وہ انہی اصولوں کو ریاستی سطح پر نافذ کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ تو ان کے لیے یہ دستاویز اگرچہ پرانی تھی، لیکن اپنے جوہر میں، اپنی روح میں جدید تھی۔ یہ بات تو اہم ہے، کیونکہ اس وقت یہ بحث تو چلی رہی تھی بہت سے حلقوں میں کہ کیا اسلامی اصول ایک جدید ریاست کے آئینی ڈھانچے میں فٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ تو کیا جناح صاحب اس معاہدے کو اس بحث کے ایک جواب کے طور پر بھی دیکھ رہے تھے؟ بالکل بالکل، ذرائع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے میثاق مدینہ ایک روشن مثال تھی کہ کیسے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک ایسے معاشرے کو جو کثیر المذہب بھی تھا، کثیر القبائلی بھی تھا، جی ہاں، اس سے ایک ترغیبی معاہدے کے ذریعے منظم کیا۔ اور اس معاہدے نے صرف مسلمانوں کے نہیں، بلکہ وہاں رہنے والے یہودی اور دوسرے غیر مسلم قبائل کے حقوق اور ذمہ داریوں کا بھی تعین کیا، اور ان سب کو ایک مشترکہ سیاسی اکائی یعنی امت کا حصہ قرار دیا۔ اور کیا ذرائع اس بات پر بھی کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ جناح صاحب نے میثاق کے کون سے خاص پہلوؤں پر زیادہ زور دیا؟ کوئی خاص شق یا کوئی اصول تھا جو ان کے لیے زیادہ اہم رہا ہو؟ جی، ایک اہم نقطہ جس کا ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ میثاق نے مختلف گروہوں کو ان کی جو مذہبی اور ثقافتی شناخت تھی اسے برقرار رکھتے ہوئے ایک مشترکہ سیاسی نظام کا حصہ بنایا۔ یہ خیال کہ مختلف کمیونٹیز ایک ریاست کے اندر رہتے ہوئے اپنے داخلی معاملات میں خود مختار ہوں، اچھا، اور جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں ایک معاہدے کے تحت شریک ہوں، یہ چیز جناح صاحب کے لیے بہت پرکشش تھی۔ اور خاص طور پر یہ اصول کہ معاہدے میں شامل تمام گروہ، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، اگر باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے تو مل کر دفاع کریں گے۔
یہ ایک مشترکہ شہریت اور مشترکہ ذمہ داری کا تصور پیش کرتا تھا۔ تو مطلب یہ صرف مذہبی رواداری یا برداشت کی بات نہیں تھی، بلکہ ایک فعال، ایک آپ کہیں سیاسی شراکت داری کا ماڈل تھا؟ یقیناً یہ صرف برداشت کرنے کی بات نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ آئینی انتظام تھا جس میں حقوق بھی تھے، فرائض بھی تھے، اور وہ واضح طور پر طے کیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق جناح صاحب کا یہ پختہ یقین تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے سیاسی، معاشی، ثقافتی حقوق کے تحفظ کے لیے آئینی ضمانتیں چاہیے، گارنٹیز چاہیے۔ جی۔ اور میثاق مدینہ نے انہیں اس مطالبے کے لیے ایک مضبوط، تاریخی اور اسلامی دونوں طرح کا جواز فراہم کیا۔ تو یہ صرف ایک مذہبی دستاویز نہیں تھی، بلکہ ایک کامیاب سیاسی حکمت عملی اور آئین سازی کی عملی مثال تھی۔ یہ نقطہ نظر تو یقیناً انہیں اپنے زمانے کے کئی دوسرے رہنماؤں سے الگ کرتا ہوگا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس تاریخی مثال کو اور اس سے جو اصول انہوں نے سمجھے انہیں برِ صغیر کے اس وقت کے وہ جو انتہائی پیچیدہ اور کشیدہ سیاسی ماحول تھا اس میں کیسے استعمال کیا، خاص طور پر جب ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم اور نمائندگی کا سوال بہت شدید ہو گیا تھا۔ جی، یہ ان کی دلیل کا ایک مرکزی نقطہ تھا جب ہندوستان کے مستقبل کے آئینی ڈھانچے پر بات ہو رہی تھی، اور یہ اکثریت اور اقلیت کا سوال بہت اہم بن گیا تھا۔ ہاں بالکل۔ تو جناح صاحب نے میثاق مدینہ کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ ان کا موقف، جیسا کہ ذرائع سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ تھا کہ بھئی اگر 7ویں صدی کے عرب میں جہاں قبائلی اور مذہبی تقسیم بہت گہری تھی، وہاں مختلف گروہ ایک تحریری معاہدے کی بنیاد پر ایک سیاسی اکائی بنا سکتے تھے جس میں ہر گروہ کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا گیا ہو، تو 20ویں صدی کے ہندوستان میں ایسا کیوں ممکن نہیں، جہاں صدیوں سے مختلف مذاہب کے لوگ ساتھ رہ رہے تھے؟ یعنی وہ تاریخ سے یہ دلیل لا رہی تھیں کہ یہ کوئی انوکھی یا ناممکن بات نہیں ہے، لیکن کیا ان کا مقصد صرف مسلمانوں کے لیے کچھ خاص رعایتیں یا تحفظات حاصل کرنا تھا، یا وہ پورے سیاسی نظام کی بنیاد ہی بدلنے کی بات کر رہے تھے؟ دیکھیے، ان کا مطالبہ صرف مراد سے کہیں آگے کا تھا۔ وہ ہندوستان کے مسئلے کو صرف اکثریت مقابلہ اقلیت کی ایک گنتی کے کھیل کے طور پر نہیں دیکھ رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق ان کا بنیادی زور اس بات پر تھا کہ ہندوستان میں جو مختلف قومیں ہیں، خاص طور پر ہندو اور مسلمان، ان کے درمیان تعلق کا بنیاد صرف عددی اکثریت کی مرضی پر نہ ہو، اچھا، بلکہ ایک باقاعدہ آئینی معاہدے پر ہو، ایک کانسٹیٹیوشنل کمپیکٹ، ایک ایسا معاہدہ جو رضاکارانہ طور پر کیا جائے اور جس میں تمام فریقوں کے بنیادی حقوق کی ضمانت ہو۔ تو وہ ایک طرح سے ریاست اور اس کے اندر جو مختلف گروہ ہیں ان کے بیچ کے تعلق کو ہی نئے سرے سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک ایسا ماڈل جہاں طاقت کا سرچشمہ صرف اکثریت کی مرضی نہ ہو بلکہ ایک متفقہ قانونی ڈھانچہ ہو۔ بالکل، وہ تعلقات کی بنیاد کو عددی طاقت کے بجائے قانون کی حکمرانی اور آئینی ضمانتوں پر رکھنا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے میثاق مدینہ نے مدینہ کی ریاست میں کیا تھا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ ہندوستان کے مسئلے کا حل ایک ایسے فریم ورک میں ڈھونڈ رہے تھے جو معاہدے پر مبنی ہو، کانٹریکچول ہو، نہ کہ صرف اکثریتی حکمرانی یعنی میجورٹیرین ہو۔ وہ ایک ایسا نظام چاہتے تھے جس میں کوئی ایک گروہ دوسرے کو دبا نہ سکے۔ لیکن کیا ذرائع اس بات پر بھی کچھ بتاتے ہیں کہ اس دلیل کو اس وقت لیا کیسے گیا؟ کیا ان کے جو سیاسی مخالفین تھے انہوں نے اس تاریخی مثال کو مانا یا اسے غیر متعلقہ کہہ کر رد کر دیا؟ ذرائع میں اس پر براہ راست تفصیل تو نہیں ملتی کہ مخالفین کا فوری رد عمل کیا تھا، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ جناح صاحب کا یہ نقطہ نظر اس وقت کا جو اکثریتی قوم پرستی کا بیانیہ تھا اس سے بہت مختلف تھا۔ جہاں کانگریس ایک متحدہ ہندوستان میں مضبوط مرکزی حکومت اور ایک مشترکہ قومیت پر زور دے رہی تھی، وہیں جناح صاحب ہندوستان کو مختلف قومیتوں کا ایک مجموعہ سمجھتے تھے جن کے درمیان ایک نئے آئینی بندوبست کی ضرورت تھی۔ جی، تو میثاق مدینہ کا حوالہ ان کی اس دلیل کو ایک ایسی تاریخی گہرائی دیتا تھا کہ بھئی ایسی ریاستیں جہاں مختلف گروہ معاہدے کی بنیاد پر اکٹھے ہوں، وہ تاریخی طور پر ممکن بھی ہیں اور کامیاب بھی رہی ہیں۔ یہاں یہ بات واقعی بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے کہ میثاق مدینہ کا اثر صرف ہندوستان کی اندرونی سیاست میں ان کی دلیلوں تک ہی نہیں رہا۔ جب متحدہ ہندوستان کے اندر اس قسم کے آئینی معاہدے کے امکانات اب کے لیے ختم ہوتے گئے تو یہی اصول ہمیں پاکستان کے تصور کی تشکیل میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ جی، یہ ایک طرح سے منطقی اگلا قدم تھا جب جناح صاحب اور مسلم لیگ اس نتیجے پر پہنچے کہ متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ایک قابل قبول آئینی معاہدے کے ذریعے ممکن نہیں رہا۔
تو انہوں نے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا، لیکن اہم بات یہ ہے، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، کہ پاکستان کا جو تصور جناح صاحب کے ذہن میں تھا وہ بھی میثاق مدینہ کے بنیادی اصولوں سے متاثر نظر آتا ہے، یعنی ایک ایسی ریاست جہاں مسلمان اپنی اکثریت کے باوجود اقلیتوں کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت رہیں گے، ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور انہیں برابر کے شہری مانیں گے۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ پاکستان کا جو ابتدائی ویژن تھا وہ ایک ایسی ریاست کا تھا جو اپنی نیچر میں معاہداتی یعنی کانٹریکچول ہوں، نہ کہ صرف اکثریتی؟ جی، ذرائع سے تو یہی تاثر ملتا ہے۔ جناح صاحب کے نزدیک شاید پاکستان ایک ایسی تجربہ گاہ بن سکتا تھا جہاں میثاق مدینہ کے اصولوں کو جدید قومی ریاست کے ماحول میں لاگو کیا جائے، یعنی ایک ایسی ریاست جہاں مسلمان اپنی مذہبی اور ثقافتی شناخت کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہوں، لیکن ساتھ ہی ریاست میں بسنے والی تمام اقلیتیں، ہندو ہوں، سکھ، عیسائی، پارسی، وہ بھی مکمل مذہبی آزادی اور برابر کے شہری حقوق کے ساتھ رہ سکیں۔ صحیح۔ یہ تصور میثاق مدینہ کے اس ماڈل سے گہری مماثلت رکھتا ہے جہاں مسلم اکثریت نے دوسرے مذہبی گروہوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے ان کے حقوق کو تسلیم کیا تھا اور انہیں ریاست کا ایک لازمی حصہ بنایا تھا۔ اور شاید اسی لیے انہوں نے پاکستان بننے کے فوراً بعد خاص طور پر وہ جو ان کی 11 اگست 1947 کی مشہور تقریر ہے، جی ہاں، اس میں اتنے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں مساوی شہریت، مذہبی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری پر اتنا زور دیا۔ یہ صرف سیاسی بیان بازی نہیں تھی بلکہ ان کے آئینی ویژن کا اظہار تھا۔ بالکل۔ ان کا وہ کہنا کہ آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، یا پاکستان کی اس ریاست میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو سکتا ہے، اس کا ریاست کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ جی، یہ الفاظ میثاق مدینہ کی اس روح سے براہ راست جڑتے ہیں جسے ہم تنوع میں اتحاد یا کہہ لیں کہ کثیر المذہب ریاست میں مشترکہ اور مساوی شہریت کا اصول کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف رواداری نہیں تھی بلکہ آئینی طور پر حقوق کی ضمانت کا اعلان تھا۔ یعنی ریاست کا کام شہریوں کا مذہب طے کرنا نہیں ہے بلکہ تمام شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ یہ ایک بہت جدید اور اہم تصور تھا، خاص طور پر اس وقت کے حالات میں، وہ جو تقسیم کا پرتشدد ماحول تھا۔ یقیناً یہ اصول کہ ایک ریاست میں مختلف عقائد اور پس منظر کے لوگ برابر کے شہری کے طور پر رہ سکتے ہیں اور ریاست ان سب کے حقوق کی ضامن ہوگی، یہی وہ بنیادی سبق تھا جو ذرائع کے مطابق جناح صاحب نے میثاق مدینہ سے لیا اور اسے پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی بنیاد بنانا چاہا۔ ان کا ویژن ایک ایسی ریاست کا تھا جو اسلام کے انصاف اور مساوات کے اصولوں پر مبنی ہو، اور یہ اصول تمام شہریوں پر لاگو ہوں، صرف مسلمانوں پر۔ تو آج کی ساری گفتگو سے مجھے لگتا ہے یہ بات تو بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ محمد علی جناح کے لیے میثاق مدینہ کوئی ماضی کی کہانی یا صرف ایک تاریخی حوالہ نہیں تھا۔ یہ ان کے لیے ایک زندہ اصول تھا، ایک قابل عمل ماڈل تھا جسے جدید دور میں، خاص طور پر جہاں کثیر المذہب اور کثیر الثقافتی معاشرے ہوں، وہاں آئین سازی میں، ریاست کا ڈھانچہ بنانے میں اور سب سے بڑھ کر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک رہنما اصول بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ انہوں نے اس قدیم معاہدے سے یہ گہرا سبق سیکھا کہ مذہبی شناخت اور جو جدید آئینی شہریت ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ ایک مناسب آئینی فریم ورک کے تحت یہ دونوں نہ صرف ایک ساتھ چل سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا ویژن، جیسا کہ ان ذرائع سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ایک ایسے آئینی معاہدے پر مبنی تھا جو تمام شہریوں کو ان کے مذہب، عقیدے یا پس منظر سے قطع نظر برابری کی بنیاد پر حقوق دے، تحفظ دے اور ریاست میں شرکت کے مواقع فراہم کرے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم بصیرت ہے کہ کس طرح تاریخ کے اوراق میں چھپے ہوئے تجربات سے رہنمائی لے کر حال اور مستقبل کے جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف ماضی کو یاد کرنا نہیں بلکہ ماضی کی حکمت کو حال پر لاگو کرنے کی ایک کوشش تھی۔ جی ہاں، اور یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ جناح صاحب کا جو سیاسی اور آئینی ویژن تھا وہ کتنا کثیر الجہدی تھا۔ وہ ایک ہی وقت میں مغربی قانونی روایات سے بھی فائدہ اٹھا رہے تھے اور اسلامی تاریخی تجربات سے بھی۔ میثاق مدینہ کا حوالہ ان کی دلیل کو ایک ایسی گہرائی اور ایک ایسا جواز فراہم کرتا تھا جو شاید صرف مغربی دلائل سے ممکن نہ ہوتا، خاص طور پر برصغیر کے مسلم عوام کے لیے۔
آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے کہ شناختوں کے تصادم کا شکار ہے، تقسیم بڑھ رہی ہے، سماجی ہم آہنگی کے شدید چیلنجز ہیں، تو کیا میثاق مدینہ جیسے جو تاریخی معاہدات ہیں ان میں جو سبق چھپے ہیں، جیسے آئینی ضمانتوں کے ذریعے حقوق کا تحفظ، مختلف گروہوں کے درمیان معاہدے کی بنیاد پر تعلق اور تنوع میں اتحاد کا اصول، کیا یہ ہمارے موجودہ طرز حکمرانی کو، بین الاذہاب تعلقات کو اور معاشرتی ڈھانچوں کو بہتر بنانے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ماضی کی یہ حکمت آج بھی ہمارے لیے کچھ معنی رکھتی ہے؟ یہ یقیناً ایک نہایت اہم سوال ہے جس پر سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا تاریخ میں ایسے ماڈل موجود ہیں جو ہمیں زیادہ انصاف پر مبنی اور پرامن معاشرے بنانے میں مدد دے سکتے ہیں؟ اس پر سوچ بچار تو جاری رہنی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ ان حصوں کی مدد سے سمجھا جائے کہ ریاست مدینہ کا جو تاریخی معاہدہ تھا اور پھر 20ویں صدی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے جو سیاسی اور آئینی خیالات تھے، ان سے کون سے بنیادی اصول نکلتے ہیں، جیسے اتحاد، انصاف، حقوق و فرائض کا توازن اور آئین کا احترام۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ پرانی حکمت اس تحریر کے مطابق پاکستان کی نظریاتی بنیادوں سے کیسے جڑی ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور یہ جو تعلق آپ نے بیان کیا یہ اپنے آپ میں بڑا گہرا ہے۔ یہ سوچنا کہ 1400 سال پہلے کا ایک معاہدہ یعنی میثاق مدینہ کیسے 20ویں صدی میں ایک نئی ریاست کے بانی کی آئینی جدوجہد کے لیے ایک طرح سے حوالہ بن سکتا ہے۔ یہ تاریخ، مذہبی اقدار اور جو جدید ریاست کے تصورات ہیں ان کے درمیان ایک بہت دلچسپ فکری پل بناتا ہے۔ اس کا جائزہ لینا واقعی اہم ہے۔ بالکل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس تحریر کی روشنی میں کہ وہ کون سے آپ کہہ لیں لازوال سبق ہیں جو شاید آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہوں۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں تفصیل سے۔ تحریر کا جو حصہ افتم ہے اس میں 4 بنیادی اسباق بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے کثرت میں وحدت ہی اصل طاقت ہے۔ سننے میں تو یہ سادہ لگتا ہے لیکن اس کا مطلب گہرا ہے، یعنی معاشرے میں جو مختلف گروہ ہیں، نسل، زبان، مذہب کی بنیاد پر ان کا ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھا ہونا، یہی اصل قوت ہے۔ یہ اصول مانتا ہے کہ تنوع کمزوری نہیں، اگر اسے صحیح سے منظم کریں تو یہ طاقت بن جاتا ہے۔ جی، اور اگر آپ ریاست مدینہ کے شروع کے دنوں کو دیکھیں تو یہ اصول وہاں بہت واضح نظر آتا ہے۔ اس وقت مدینہ میں کئی گروہ تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، مختلف یہودی قبائل تھے، دوسرے عرب گروہ تھے۔ میثاق مدینہ نے ان سب کو ایک سیاسی اکائی، ایک امت کے طور پر جوڑا، خاص طور پر باہر کے خطرات اور شہر کے اندر امن کے لیے۔ تحریر یہ کہتی ہے کہ اسی خیال کی گونج بعد میں 20ویں صدی میں جناح صاحب کے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے مطالبے میں سنائی دیتی ہے۔ یعنی ان کا جو استدلال تھا اس تحریر کے مطابق وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنے اندرونی فرقوں اور علاقوں کے تنوع کے باوجود ایک مشترکہ شناخت کی بنیاد پر ایک قوم ہے اور انہیں حق ہے کہ وہ اپنا سیاسی مستقبل خود طے کریں۔ تو ماخذ جو ہے وہ ان 2 الگ الگ زمانوں میں ایک نظریاتی رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واقعی یہ موازنہ کافی دلچسپ ہے۔ اچھا، اب دوسرے سبق پر آتے ہیں۔ حقوق اور فرائض ساتھ ساتھ ہیں۔ تحریر اس بات پر زور دیتی ہے کہ شہریوں کو حقوق تو ملنے چاہیے، جیسے مذہبی آزادی کا حق، لیکن ان حقوق کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں، ریاست سے وفاداری، قانون کی پابندی۔ ہاں، اور یہ توازن بہت ضروری ہے کسی بھی خاص طور پر ایک متنوع معاشرے کے استحکام کے لیے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے، انہیں اپنے مذہب پر عمل کی آزادی دے، جان و مال کی حفاظت کرے۔ دوسری طرف شہریوں کا فرض ہے کہ وہ ریاست کے قوانین کا احترام کریں، امن قائم رکھنے میں مدد دیں، ریاست کی سالمیت کو خطرہ نہ بنے۔ میثاق مدینہ میں بھی یہی تھا۔ یہودیوں کو مذہبی آزادی دی گئی، مگر ان پر یہ ذمہ داری بھی تھی کہ مدینہ کے دفاع میں ساتھ دیں۔ یہ اصل میں ریاست اور شہری کے بیچ ایک آپ کہہ لیں سوشل کانٹریکٹ کی طرح ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ حقوق بغیر ذمہ داریوں کے ادھورے ہیں اور ذمہ داریاں بغیر حقوق کے۔ یہ توازن قائم رکھنا تو یقیناً بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ بالکل، ہر دور میں یہ ایک چیلنج رہا ہے۔ تحریر اسی توازن کی اہمیت بتا رہی ہے، کیونکہ اسی سے معاشرے میں وہ اعتماد بنتا ہے، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ جب شہری سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں تو وہ ریاست سے زیادہ جڑتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں
اور جب ریاست کو یقین ہوتا ہے کہ شہری وفادار ہیں تو وہ حقوق دینے میں زیادہ فرق دل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ تیسرا سبق جس کا ذکر کیا گیا ہے، قیادت کا اصل معیار انصاف ہے۔ تحریر کے مطابق کسی بھی حکومت یا لیڈر کی کامیابی کا سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ وہ انصاف پر کتنا قائم ہے۔ اور یہاں انصاف کا مطلب صرف کورٹ کچہری نہیں، بلکہ معاشرے کے سبھی طبقوں کے ساتھ، سب افراد کے ساتھ برابری کا سلوک، وسائل کی منصفانہ تقسیم، کمزوروں کے حقوق کا تحفظ، یہ سب اس میں شامل ہے۔ جی، اور یہ تو حکمرانی کی روح ہے، خاص طور پر ایسی ریاست میں جہاں مختلف گروہ ہوں۔ انصاف ہی وہ گوند ہے جو سب کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ جب لوگوں کو، چاہے وہ اکثریت سے ہوں یا اقلیت سے، یہ اطمینان ہو کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہوگا، قانون سب کے لیے ایک ہے، مواقع برابر ہیں، تبھی وہ ریاست کو دل سے مانتے ہیں۔ تحریر کے مطابق ریاست مدینہ کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ انصاف کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مثال قائم کی کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں۔ یعنی انصاف صرف ایک قانونی چیز نہیں، بلکہ ایک سماجی اور اخلاقی قدر بھی ہے جو ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یقیناً تحریر اسی بات پر زور دے رہی ہے، انصاف سے اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور اعتماد ہی ایک متنوع قوم کو جوڑتا ہے۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں معاشرہ بڑھ جاتا ہے، بے چینی پھیلتی ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے۔ اس لیے ماخذ کے مطابق قیادت کا اصل امتحان ہی انصاف قائم کرنا اور اسے چلانا ہے۔ صرف قوانین کا مجموعہ یا کوئی سرکاری کاغذ نہیں، بلکہ یہ قوم کا اجتماعی عہد ہے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو ریاست اور عوام کے تعلق کو طے کرتا ہے، حکومت کے اختیارات بتاتا ہے، شہریوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ اس لیے اسے صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک مقدس امانت سمجھنا چاہیے اور اس کی ہر بات کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کی اہمیت آج کل کی ریاستوں میں تو بہت ہی زیادہ ہے۔ آئین کی بالادستی کا مطلب ہے قانون کی حکمرانی، رول آف لا۔ جب تمام لوگ اور ادارے چاہے کتنے ہی طاقتور ہوں، آئین کے تابع ہوں تو نظام میں استحکام آتا ہے، ایک پریڈکٹیبلٹی آتی ہے۔ عوام کو تحفظ محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرے گی۔ میثاق مدینہ کو اکثر تاریخ کا پہلا تحریری آئین بھی کہا جاتا ہے، جس نے نئی ریاست کے مختلف گروہوں کے تعلقات، حقوق، ذمہ داریاں سب واضح کر دیا تھا۔ اسی طرح آج کے دور میں آئین وہ بنیادی ڈھانچہ ہے جس پر ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی پاسداری نہ کرنا گویا بنیاد کو ہی کمزور کرنا ہے۔ تحریری آئین کے تقدس پر اسی لیے زور دیا جاتا ہے کہ یہ قومی وحدت اور ریاستی استحکام کی ضمانت ہے۔ اچھا، ان چار اسباق کو سمجھنے کے بعد اب ہم تحریر کے حصہ ہشتم کی طرف آتے ہیں۔ یہاں مصنف ان تاریخی اسباق کو قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد اور پاکستان کے بننے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک اہم بات یہ کہی گئی ہے کہ مدینہ کے معاہدے میں جو اصول تھے ان کی روشنی 1400 سال بعد بھی 20ویں صدی میں رہنما ثابت ہوئی۔ جی، اور یہ تحریر کا ایک بہت اہم دعویٰ ہے۔ مصنف یہ دلیل دے رہا ہے کہ اسلام، جو جدید ریاست کے بنیادی اصول ہیں جیسے آئین کی بالادستی، تمام شہریوں کے برابر حقوق، اقلیتوں کا تحفظ، مذہبی آزادی، اسلام ان تصورات کا مخالف نہیں بلکہ حقیقت میں ان کا پیش خیمہ ہے، یعنی ان کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق میثاق مدینہ اس کی ایک ابتدائی مثال ہے۔ یہ تصور اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ مذہب اور جدیدیت یا ایمان اور قانون ایک دوسرے کی ضد ہیں، بلکہ تحریر کے مطابق یہ اصول ایمان اور قانون کا درمیان، روایت اور ترقی کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مذہبی اقدار ایک منصفانہ، ایک فعال اور جدید ریاست کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے پھر، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے؟ تحریر کے مطابق مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا بننا صرف ایک سیاسی ضرورت نہیں تھی یا جغرافیائی تقسیم کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری نظریاتی اور اخلاقی بنیاد تھی، جس کے آپ کہہ لیں تانے بانے ریاست مدینہ کے ان اصولوں سے جا ملتے ہیں۔ یعنی جناح کا ویژن، جیسا کہ اس تحریر میں پیش کیا گیا، صرف ایک مسلم اکثریت والی ریاست بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ریاست بنانا تھا جو اتحاد، انصاف، مساوات اور آئینی حکمرانی جیسے اصولوں پر قائم ہو۔ یہ ایک نظریاتی ریاست کا تصور تھا جو اپنی اخلاقی سمت ایک طرح سے
مدینہ کے ماڈل سے لیتی ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی بنیاد دوہری تھی، سیاسی بھی اور نظریاتی بھی، اور یہ نظریاتی پہلو مدینہ کے اصولوں سے متاثر تھا۔ کیا تحریر اس تعلق کی مزید وضاحت کرتی ہے؟ کوئی حوالہ وغیرہ؟ تحریر براہ راست کوئی تاریخی ثبوت یا اقتباس تو اس حصے میں نہیں دیتی کہ جناح نے کب واضح طور پر میثاق مدینہ کا حوالہ دیا، لیکن یہ ایک نظریاتی تسلسل کا مقدمہ پیش کرتی ہے۔ یہ دلیل دیتی ہے کہ جناح کی تقاریر اور ان کے اقدامات میں جن اصولوں پر زور دیا گیا، جیسے قانون کی حکمرانی، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، جیسا کہ ان کی 11 اگست 1947 والی مشہور تقریر میں ہے، اور ایک متحد قوم کی تشکیل، وہ اصول میثاق مدینہ میں پائے جانے والے اصولوں سے گہری مطابقت رکھتے ہیں۔ لہٰذا مصنف کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اصول کثرت میں وحدت، حقوق و فرائض کا توازن، انصاف کی بالادستی اور آئین کا تقدس، انہیں پاکستان کی نظریاتی شناخت کا لازمی حصہ سمجھا جانا چاہیے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جن پر اس ماخذ کے مطابق بانیان پاکستان ملک کو تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ انہیں صرف ماضی کا ورثہ نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے رہنما اصول سمجھنا چاہیے۔ کے منتخب حصوں کو دیکھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ریاست مدینہ کے معاہدے سے ہمیں اتحاد، حقوق و فرائض کا تعلق، انصاف کی اہمیت اور آئین کے احترام جیسے سبق کیسے ملتے ہیں، اور پھر یہ دیکھا کہ تحریر کیسے ان اصولوں کو قائد اعظم کے ویژن اور پاکستان کی نظریاتی اساس سے جوڑتی ہے۔ بالکل، اور اس سارے تجزیے کا جو مرکزی خیال تحریر پیش کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تاریخی اصول صرف ماضی کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ آج بھی اتنے ہی متعلقہ اور قابل عمل ہیں جتنے 1400 سال پہلے تھے۔ یہ ایک طرح سے ثبوت فراہم کرنے کی کوشش ہے کہ مذہبی اقدار اور ایک جدید، منصفانہ، فعال ریاست کا ڈھانچہ نہ صرف ساتھ چل سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اصول اصل میں ایمان اور قانون، روایت اور جدیدیت کے درمیان ایک مثبت رشتہ قائم کرتے ہیں۔ اور تحریر کا ختمی نقطہ یہی نکلتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد صرف وقتی سیاسی ضرورتوں یا جغرافیائی تقسیم پر نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک گہری نظریاتی اور اخلاقی سوچ تھی جو انصاف، مساوات اور اتحاد کے ان لازوال اصولوں سے روشنی لیتی تھی جن کی جڑیں مدینہ کے تجربے تک جاتی ہیں۔ جی، اس ساری بحث کے بعد یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ تحریر جن بنیادی اصولوں، اتحاد، انصاف اور آئین کا تقدس پر اتنا زور دیتی ہے، ان اصولوں پر آج کے دور میں اگر دوبارہ سنجیدگی سے توجہ دی جائے تو یہ چیز پاکستان کی قومی شناخت، سماجی ہم آہنگی اور جو حکمرانی کا نظام ہے اس پر جو بحثیں چل رہی ہیں انہیں کس طرح مثبت طور پر متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو یہ تحریر ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔